बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। INN के साथ मैं हूं नासिर नकवी। आज का जो एक अहम मसला है वो ये है कि लद्दाख में जब से भारत ने तकसीम किया मकबूजा कश्मीर को, तो लद्दाख में चीन और भारत आमने सामने खड़े हैं। बहुत कशीदा सूरत हाल है। मुज़ाकरात का छठा दौर जो है वो भी नाकाम हो चुका है। कमांडर लेवल के ये मुज़ाकरात हुए और इसमें बात नहीं बनी। माज़ी में अगर आप देखें तो जिस तरह अफ़गानिस्तान को हमेशा यूरोप ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, सब ने मिल के हमेशा उसको तख्ते मश्क बना रखा। लद्दाख भी एक ऐसा ही इलाका है जिसको हमेशा तख्ते मश्क बनाए रखा। इसको 19वीं सदी में यहाँ बरतानिया जो था वो बड़ा अहम था, और उसके बाद जो है यहाँ पे चीन का जो अमल दखल हुआ उसमें भी ऐसे ही रहा। लेकिन मामलात जो अब बिगड़े हैं वो किस लिए बिगड़े हैं? वो इसलिए बिगड़े हैं कि लद्दाख को जब मकबूजा कश्मीर से अलग करके इसने एक इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की और आइन में तब्दीली करके भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपनी रियासत के साथ मिला लिया और उसकी आज़ाद रियासत को ख़त्म कर दिया, तो मामला बिगड़ गए। ये देखना चाहता था कि लद्दाख पे चाइना जो है वो अपना रद्द अमल देता है या नहीं देता, और चीन ने ये हमेशा से कहा था कि इस साइड पे अगर तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर आप गौर करें तो पिछले दिनों जब मई में ये वाक़या हुआ कि लद्दाख की झील किनारे एक वाक़या जब हुआ, भारतीयों से मुठभेड़ हुई चीनियों की, तो उन्होंने उनको बहुत मारा। हम और आप बड़े हैरान थे कि ये मुक्के घूस से क्यों मारे जा रहे हैं, यहाँ असला क्यों नहीं चला। जब तहकीक की तो पता चला कि 1996 में भारत और चीन के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब जो है वो असले का इस्तेमाल नहीं होगा। लिहाजा यहाँ भी असले का इस्तेमाल नहीं हुआ। भारतीयों की दुर्गत जो बनाई उन्होंने उस ज़ाती तौर पर अपनी इंसानी और जिस्मानी ताकत से उनको मारा, पीटा, उनको पकड़ा। उसमें 20 अफराद जो थे भारतीय वो जहन्नम वासिल भी हुए, और बाकी मामला जो थे उन बाद में माफ़ी मांग लो पीछे हट गए। अब मामला जो है वो फिर आगे बात बनी, तो फिर 15 जून को फिर ये एक दफ़ा फिर मुठभेड़ हुई दोनों फ़ौजों की, और जो चीन था, चीन की अफवाज ने गलवान पर कब्ज़ा कर लिया। अब खासा इलाका जो है वो चीन के मसरफ़ में है, चीन की फ़ौज के कंट्रोल में है, और वहाँ पर भारत जो है दुमदुमाए बैठा हुआ है। भारत जो है अपने आप को एशिया का चैम्पियन बनाने की कोशिश कर रहा था, और अमेरिका बहादुर भी जो है वो उसके आशीर्वाद दे रहा था और उसकी पुष्टपनाही कर रहा था। लेकिन मौजूदा हालात में इस वक्त सिर्फ भारत जो है वो चीन के मुंह के सामने खड़ा है, और ये जो लद्दाख है ये उसके गले की हड्डी बना हुआ है। अगर आप इसको गौर करें तो देखें, पहले इन्हीं ने वहाँ पर गलवान में पुल बनाया, और पुल बनाकर जब उनके रास्ते में, चीन के रास्ते में जब इन्हें सड़क बनाने की कोशिश की तो वहाँ से ही झगड़ा शुरू हुआ। ये इस लड़ाई झगड़े में जो कुछ हुआ वो आपके सामने। लेकिन अब जो है वहाँ पे चीन की बरतरी है। चीन के मुकाबले में भारत कुछ भी नहीं, ना इसकी अफवाज वहाँ कुछ कर सकती, लेकिन अपनी जनता को राज़ी करने के लिए और उनके एतमाद को इजाफ़ा देने के लिए मोदी सरकार ने पूरी अपनी जो फ़ौज है, एक तरफ तो मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फोर्सेस भेजी हुई है, दूसरी जानिब अब वो लद्दाख में ले आई है। लद्दाख में वहाँ से एक भारी भरकम अफवाज को जो है वहाँ भेजा जा रहा है इर्द गिर्द के इलाकों में, और सिर्फ दिखावा है ये। उनका ख्याल है कि राफेल तैयारे जो हैं वो चीन का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 5 राफेल तैयारे चीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब चीन क्या कर रहा है? चीन ने भी अपनी सफबंदी कर ली है। उसकी अफवाज जो है मुकम्मल, यानी हर वक्त इस जंग के लिए तैयार खड़ी है, और भारतीयों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी तैयारी भी मुकम्मल है। और जो अफवाज चीन इधर लद्दाख बॉर्डर की तरफ भेज रही है, वो जो चीन जो भेज रही है वो उन अफवाज में तमाम जवान, तमाम लोग जो हैं वो मार्शल आर्ट के जो है वो माहिर हैं। यानी मार्शल आर्ट की ख़ास तौर पर उनको ट्रेनिंग इसलिए दी गई है कि इस इलाके में वादा है 1996 का कि यहाँ असला इस्तेमाल नहीं होगा, ना केमिकल बम इस्तेमाल होंगे, ना कोई और चीज़ होगी। लिहाजा इसलिए उन्होंने अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देके वहाँ लोगों को भेजा है। अब एक अरसा यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि इस इलाके में बुद्ध मत लोग जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ पे मरदमशुमारी कराई गई तो फिर पता लगा कि मरदमशुमारी में पता लगा कि नहीं, ये भी गलत है, और इसमें जो है वो मरदमशुमारी के मुताबिक
اس وقت جو ہے 2,74,000 کی آبادی میں 46.40% مسلمان ہیں، اور 2011 میں یہ مردم شماری ہوئی تھی، اور بدھ مت جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہاں کم ہے۔ 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں یہاں برطانیہ، چین اور روس، ان لوگوں کے آپس میں جو ہے یہاں سب کلش کا مرکز یہ بنا ہوا تھا لداخ۔ یہاں سیاحوں، جاسوسوں اور فورسز کے جو سپاہی تھے ان کی بہت زیادہ آمد و رفت تھی، کیونکہ سنکیان کی طرف یعنی جو یارقند ہے، خوبان ہے، کاشگر کے لیے لداخ ایک اہم زمینی رابطہ تھا، اور اسی حوالے سے یہ بڑا اہم تھا۔ 1947 میں جب تقسیم ہند ہوئی تو جب بٹوارے ہوئے تو کشمیر خطے کی کشیدگی کا باعث بنا۔ بھارت نے بہت سے معاملات میں بہت سی جگہ کو قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کی وجہ سے یہاں پر کوئی اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 5 جنگیں جو ہیں وہ بھارت اور چین کی دیکھ چکے ہیں۔ اب چینی دشمنی میں یہ سارا معاملات جو ہو رہا ہے، لیکن چین سے برتری حاصل بھارت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب یہی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ہے بھارت کی 7 ریاستیں جو اس کے قریب ہیں، ان میں آسام بھی ہے، ہماچل پردیش بھی ہے، منی پور بھی ہے، اور ناگالینڈ بھی ہے، اور تریپورہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ علیحدگی کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی سرگرمیاں کر رہی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں یہاں 64 علیحدگی کی تنظیمیں ایسی ہیں جو کسی وقت بھی بھارت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر یہ لداخ کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو بھارت کو سبکی صرف لداخ میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ارد گرد جو ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں بھی ان کو سبکی ہوگی، ان کو منہ کی کھانی ہوگی، اور ایک ایسا لگ رہا ہے اب کہ اس سارے سیناریوں میں بھارت بہت جلد ایک ٹکڑے ٹکڑوں میں منتشر ہونے والا ہے، کیونکہ مودی سرکار جس انداز میں اپنے اقلیتوں کو اور اقلیتوں کے ساتھ ہندوؤں کو ہندو مار رہے ہیں، وہاں جو فساد اور دنگا فساد ہو رہا ہے اس میں جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ اس پہ مودی سرکار قابو پا سکے۔ نہ وہاں روزگار کا معاملہ صحیح ہوا ہے، نہ وہاں صحت کے معاملات اچھے ہیں، نہ وہاں مذہبی آزادی ہے، نہ وہاں اقلیتوں کا آزادی ہے۔ وہاں عیسائی بھی پریشان ہے، وہاں پارسی بھی پریشان ہے، وہاں ہندو بھی پریشان ہے۔ تو ایسی ریاست جو ہے وہ کس انداز میں کسی بھی بیرونی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کشمیر کے بعد ان تمام علاقوں میں، تمام ریاستوں میں ظلم و ستم کر رہا ہے بھارت، یعنی جن 5-7 ریاستوں کی میں نے بات کی، آسام میں، ناگالینڈ میں، وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہاں بھی بھارت، مودی سرکار اپنا جبر کر رہی ہے۔ لوگ وہ زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تحریکیں کامیاب ہوں گی، اور یہ علیحدگی کا معاملات جو ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ مودی سرکار کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایکچول کنٹرول لائن کے ارد گرد جو ہے وہ چینی ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی صف بندی کی ہوئی ہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا کیا ہے کہ وہ ایک تو لڑائی کے لیے تیار ہے، بھارت کو اس کی ہر غیر قانونی حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے کیا کیا، دوسری جانب انہوں نے سرحد پہ پنجابی گانوں کی کیسٹیں لگا دی۔ اب یہ کیا حکمت عملی ہے؟ اس حکمت عملی کا جب میں نے جائزہ لیا تو پتہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں انہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے، ان کی زبان میں پنجابی زبان کے گانے لگے، ان کو پتہ لگے کہ یہ لوگ جو ہیں بالکل مطمئن ہیں اور اپنی جو کارروائی کر رہے ہیں اس سے مطمئن ہیں، بلکہ انہوں نے بھارت کو ایک نرغے میں لے رکھا ہے، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ بھارت جو ہے وہ بھی اپنی افواج کو وہاں ارد گرد اسے کر دیا، لیکن اس کے مقابلے میں کیونکہ موسم تبدیل ہونے والا ہے، چائنا نے سردی کے انتظامات ہیں اس کے لیے خصوصی خیمے بھی لگا دیے ہیں، اور سارے علاقے میں جو اپنے فائبر کا مسائل تھے اس سے بھی حل کر کے انہیں فائبر لائن بچھا دی ہیں، ساری چیزیں کر لی ہیں، تاکہ اگر بھارت کسی بھی سلسلے میں پیش قدمی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ اب یہ کیا معاملات ہیں؟ اب معاملات یہ کوئی پاکستان سے مقبوضہ کشمیر والی بات نہیں ہے کہ پاکستان سے لڑائی ہے کہ مغربی پاکستان سے۔ پاکستان سے لڑائی جو 71 کی ہوئی اس میں بھی جو ہے وہ ایک سازش کے تحت پاکستان کو نیچا دکھایا گیا، پاکستان کو دو لخت کیا گیا، لیکن چین پاکستان نہیں ہے۔ عوامی جمہوریہ چین اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اور وہ نہ لڑنے کی بات نہیں کرتا، وہ بھی ہمیشہ پاکستان کی طرح رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پاکستان نے اگر ایٹمی طاقت بنا تو رد عمل میں بنا بھارت کے، اگر بھارت ایٹمی طاقت نہ بنتا تو پاکستان بھی دھماکے نہ کرتا،
لیکن ہم نے ہمیشہ رد عمل، اس لیے کہ ہم پرامن ملک ہیں، پاکستان پرامن ملک ہے۔ چین جو ہے دنیا کی ایک بڑی طاقت ابھرتی ہے، کوئی مانے نہ مانے سب کے سامنے کہ اقتصادی معاملات میں بہت آگے نکل چکے دنیا میں، امریکہ روس سب پیچھے۔ اب دیکھیں ان کی صورتحال کیا ہے، بھارت کی اب جو بزدلی ہے اس کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رشیا میں جو اس وقت فوجی مشقیں ہو رہی تھیں اس میں پاکستان اور چین بھی ہے۔ ان دو ممالک کی وجہ سے بھارت نے اپنا وفد وہاں جانے نہیں دیا، بھارت بیک فٹ کھیل گیا۔ اسی طرح اب لداخ میں بھی بھارت کو بیک فٹ ہی کھیلنا پڑے گا، اور جتنا بھی علاقہ قبضہ کیا چین نے وہ چین کے پاس ہی رہے گا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کسی نے مساحت نہ کرانی ہے، نہ کرائی ہے، نہ کرانے کے چانسز موجود ہیں، تو بھارت کو ہی اپنی زمین سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے کہ ساری حرکتیں جو ہیں وہ بھارت نے پہلے کی ہیں اور چائنا نے اس کے رد عمل میں۔ لداخ میں دونوں افواج آمنے سامنے ہیں اور ایک کوئی نیا مارکا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہیں سے وہ کارگل کا علاقہ بھی ہے جہاں بھارت کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے قابو آ گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے نواز شریف صاحب کے دور میں وہ ایسا نہیں ہو سکا اور وہ ساری چیزیں امریکہ کے دباؤ پر بدلنی پڑی، وہ منظر بدل گیا، جس کی وجہ سے صدر مشرف وہ نواز شریف سے بے حد ناراض تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں 71 کا بدلہ لینے کا موقع ملا تھا جو نواز شریف نے ضائع کر دیا۔ کارگل بھی یہی ہے، لداخ بھی یہی ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں بڑے اہم ہیں، لیکن وہاں اب پاکستان نہیں چائنا ہے، پاکستان کا ایک برادر ملک ہے اور وہ ایک بڑی طاقت ہے جو بھارت کو اس کا سبق سکھائے گی۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم خطے میں ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بھارت کی یہ جو دیدہ دلیری ہے، یہ جو ہٹ دھرمی ہے، یہ جبر و ستم ہے، یہ جو ظلم ہے، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان ہو اور اس خطے میں امن ہو۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔